بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تحقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا.
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. 19واں پارہ شروع کر رہے ہیں. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے کہا جنہیں ہماری ملاقات کی توقع ہی نہیں کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کی ہے. تو یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے کہ فرشتے ہم اترتے دیکھیں یا ہم اپنے رب کو دیکھیں. اور یہ مطالبات تب ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، غرور کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے. یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے. لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ چیخ اٹھیں گے کہ ہم تو محروم ہی محروم کیے گئے. اب موت کے وقت فرشتے اتریں گے تو کہا خبیث روحوں کے لیے ٹاٹ لے کر آتے ہیں، جہنم کے فرشتے آتے ہیں. کہا جب اس دن دیکھیں گے تو اس دن چیخ اٹھیں گے کہ پناہ و خدا. فرشتے کہیں گے کہ تم روک دیے گئے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. یعنی جو بھی دنیا میں کر کے آئے تو اس کی حیثیت ایسی ہوگی کہ نیکیوں کے پہاڑ اللہ تعالیٰ غبار کی طرح اڑا دیں گے اور وہاں ان کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. کہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اصحاب الجنۃ، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور زیادہ اچھی ان کی خواب گاہیں ہوں گی. تو مقیلہ کی بات ہوئی تو مقیلہ کہتے ہیں قیلولہ کرنے کی جگہ. اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے. قیلولہ سنت بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے اس میں. اور فرمایا کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پہ قیلولہ کرتے جو ام سلیم نے آپ کے لیے چمڑے کا بستر بنایا تھا. فرمایا کہ قیلولہ دل مضبوط کرتا ہے اور رات کا قیام آسان کرتا ہے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے آہستہ آہستہ لگاتار اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہوگا، بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پہ بھاری ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہائے میری شامت میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. یا ویلتا، ہائے میری کم بختی کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو کہا کہ پچھتاوے ہوں گے، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی. تو اس وقت کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا اور میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو دوستی انسان کی کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، بہترین دوستی ہو. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا آئینہ ہے کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو آپ کو نیکی کی شاہراہ پہ لے جائے گا اور اگر برا دوست ہے تو آپ کو برائی کی پگڈنڈیوں میں اتار دے گا. تو وہ کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. آپ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت
اس نے مجھے بھٹکا دیا نصیحت سے اس کے بعد کہ میرے پاس آ چکی تھی۔ مجھے قرآن پاک سے میرے دوست نے ہٹا دیا جبکہ میرے پاس قرآن پاک آ چکا تھا۔ میں اچھی خاصی اس پہ عمل کر رہی تھی، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے، تباہ کرنے والا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تیرا رب رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، اور کافر کہتے ہیں، پھر اعتراض کی بات ہو رہی ہے، کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر قرآن اکٹھا ایک ہی بار؟ کذالک، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ تو وہی بارش کی طرح اتری کہ تھوڑی تھوڑی بارش ہو تو زمین جم جاتی ہے۔ آپ کے سینہ مبارک پہ قرآن پاک اترا، اور آہستہ آہستہ اس کے انوارات آپ پہ اترتے رہے۔ کہا زیادہ بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی بیان، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر حق ہم آپ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کے متعلق اللہ خود ہی وکیل صفائی بنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور عمدہ توجیہ ہم پیش کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، ان لوگوں کو جہنم میں منہ کے بھل گھسیٹ کے لایا جائے گا، بدترین مقام پہ ہوں گے اور راستے سے بھٹکے ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، تم اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہی حال قوم نوح کا ہوا، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد، قوم سمود، اور کنویں کے ساتھی اصحاب الرس، اور کئی گروہ ان کے بعد ان کے درمیان تباہ ہوئے، بہت گروہ تباہ ہوئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کو ہم نے مثالوں سے، دلائل سے سمجھایا، اور ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ لوگ اس بستی کے پاس آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا یہ پھر بھی اسے نہیں دیکھتے؟ یہ قوم لوط کی بستیاں، صدوم اور امورہ کی۔ قریش تجارتی سفر پہ جاتے ہوئے ملک شام کی بستیوں پر گزرا کرتے تھے، تو کہا کہ ان بستیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کھنڈرات دیکھتے ہیں، ان کی تباہی دیکھتے ہیں۔ بل كانوا لا يرجون نشورا، اصل بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے، کہ آخرت پہ ان کو یقین نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ تو واقعتاً تل گئے تھے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بھٹکا دیتے اگر ہم ان کی عقیدت پہ جم نہ گئے ہوتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوًى، کیا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ اب مشرکین مکہ کے تو 360 بت تھے، ہمارے 360 کروڑ بت ہیں۔ سب سے بڑا تو ہمارا نفس ہے کہ جو ہمارا دل کرتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ نفس کے پجاری ہیں کہ جی جس کو چاہیں گالی دے دیں، جس کی چاہیں ہم عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں، تو کہا کیا دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ ہر وہ چیز جو رب کے حکم کے مقابلے میں آ جائے تو وہ کیا ہے، وہ معبود ہے۔ کہ ہم کس کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی یا ہم اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ کہا نا کہ نہنگ و اژدہا چیتے کو گر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تو نفس امارہ پہ جب تک چھری نہیں چلائیں گے تب تک ہم اپنے رب کو اس کی پوجا کر نہیں سکتے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بس صرف نوکے زبان پہ ہے۔
ورنہ ہمارا نفس سب سے بڑا معبود ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ کے تو دیکھے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسبوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کا بہت خوف ہے کہ خواہش نفس اور لمبی امیدیں، یہ میری امت میں بہت زیادہ ہوں گے۔ شح مطاع، ایسی شح کہ جس کو زندگی میں لایا جائے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر چاہتا تو اس کو ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو راہ دینے والا بنا دیا، اگر دھوپ نہ ہوتی تو سایہ نہ ہوتا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ ہم سائے کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا اور نیند کو سکون کی چیز اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ہے جس نے ہواؤں کو بطور خوشخبری بھیجا باران رحمت سے پہلے۔ بارش سے پہلے اللہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ علاقے زندہ کریں اور ہم اس میں سے اپنی مخلوق کو پلائیں، اپنے جانور اور بہت سے انسانوں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم ان کے درمیان اس کو پھیر پھیر کر لائے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ روحوں پر قرآن پاک کی بارش برسے، میل کچیل اور زہریلے مادے نکل آئیں اور نیکیوں کی فصل اگے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا ہی نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجتے۔ کافروں کی بات مت مانیے، ان کا کہنا مت مانیے، اور قرآن پاک کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں کہ قرآن پاک کی تلوار سے، فرمایا کہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، قرآن پاک کا جہاد بہت بڑا جہاد ہے، جہادن کبیرہ ہے، کہ ان کو مسلمان بنائیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ہے جس نے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو ملا دیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ شیریں میٹھا ہے، لذیذ ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین کھاری ہے۔ دو دریاؤں کا سنگم ہے اور ایک طرف میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک رکاوٹ رکھ دی جو کہ ان کو گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کو نسب والا بنایا اور اس کا سسرال بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب قدرت والا ہے۔ تو یہاں پہ سسرال کی بات ہو رہی ہے کہ سسرال کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہونا چاہیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے اور نہ ہی نقصان، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اے نبی آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میں کوئی صلہ نہیں چاہتا، میری نظر تمہاری جیب پر نہیں تمہارے دل پہ ہے، میں دلوں کو بدلنا چاہتا ہوں۔ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر جو اپنے رب کی طرف راستے کو اختیار کرنا چاہے، پکڑنا چاہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کیجئے اس زندہ پر جس کو موت نہ آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متوجہ ہوا، متمکن ہوا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اس کی شان، وہ رحمان ہے اور اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ،
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور ان کی نفرت میں یہ چیز اضافہ کرتی ہے۔ تو یہ کفار کی سرکشی کا بیان ہو رہا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنا دیے۔ بروج جہاں پہ فرشتے اہم کام، اہم امور سر انجام دیتے ہیں، فرشتوں کے اہم مقامات ہیں، اور وہاں تک جنات کی بھی رسائی ہے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اس نے وہاں پہ چراغ یعنی سورج اور روشنی دینے والا چاند بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، جو بھی ان میں سبق لینا چاہے یا شکر کرنا چاہے، جس کو نعمتوں کا احساس ہو، یہ یاد دہانی ہے۔ وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے عباد کہا اور ادھر رحمان کہا، اللہ نے عباد اللہ نہیں کہا، عباد الخالق نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کہا، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری، سب سے چوٹی کی، سب سے ٹاپ جو صفت ہے وہ رحمان، کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور کہا عباد، بندے، اس کے غلام۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عباد کا ٹائٹل اس قدر پسند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کمال درجے کی محبت آئی تو اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اپنے بندے کو معراج کرا دی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن پاک کو اپنے بندے پہ اتارا۔ اشہد ان محمدا عبدہ، عبد کا ٹائٹل پہلے ہے، تو عبد کیا ہے؟ عبد غلام ہے، اور غلام کا کام کیا ہے کہ جو آقا اس کو کام دے اس نے اس کو ماننا ہے، وہ رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔ تو کہا کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اب ہم سب نے ان آیات میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، وہ چیک لسٹ میں رکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ کہا وہ دور سے نظر آتے ہیں، عباد الرحمن دور سے نظر آتے ہیں۔ اب کیسے؟ ان کی ڈسکرپشن کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر وقار سے چلتے ہیں، ہیومیلٹی سے چلتے ہیں، ان میں تواضع ہوتی ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی بدتمیزی کرے تو وہ کہتے ہیں تم کو سلام ہو۔ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ تو دو چیزیں کہ ان کے قدموں میں بھی اور لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنے رب کے حضور رات گزارتے ہیں سجدہ اور قیام میں۔ والذین یقولون، اور اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اب عباد الرحمن کا جو کیریکٹر ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ بتا دی گئی کہ تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور زبان نرم ہوتی ہے، زبان کا بول، اس میں کوئی تکبر کا کلمہ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی میں قسم کھاتا ہوں، اس کو پلے سے باندھ لو، کہ جب انسان تواضع کرتا ہے، وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور کہا کہ راتیں ان کی اس حال میں گزرتی ہیں کہ کبھی سجدے کی حالت میں اور کبھی قیام کی حالت میں۔ اللہ فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، ایک وہ شخص جو پوری رات اس کی اللہ کے روبرو ہوتی ہے، مصلی پہ آتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے خاکی وجود کو خاک پہ رگڑتا ہے، اور ایک پوری رات اپنے من کی خواہش پہ گزارتا ہے، کیا وہ اللہ کی عدالت میں برابر ہوں گے؟ یہ کیسے تم کیف تحکمون، یہ کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ کہا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، کیونکہ اس کا عذاب تو ہے ہی چمٹ جانے والا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ والذین اذا انفقوا، پھر عباد الرحمن کی خصوصیات، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کی روش بین ہوتی ہے، اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، موڈریشن ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی وہ غریب نہیں ہوتا، تو بجٹ کا خیال رکھتے ہیں۔
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی نفس کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، یہ 3 کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، نہ شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہ جہنم کی وادی کو پالے گا یا گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اتھاما کہا کہ جہنم کی ایک وادی ہے، یا گناہ کا بدلہ وہ پائے گا۔ یہ زنا، قتل اور شرک۔ اب قتل جو ہے وہ جسمانی قتل ہو گیا اور زنا جو ہے وہ روحانی قتل ہو گیا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے عذاب قیامت کے دن بڑھا دیا جائے گا اور وہ وہاں پہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ الا من تابا، مگر جو پلٹ آئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو توبہ کرنے کے بعد پھر سے عباد الرحمن کی لسٹ میں شامل ہو گیا، چاہے پوری زندگی گناہ کرتا رہا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ ان کے گناہ نیکی بن جائیں گے، ان کے گناہ اللہ ڈیلیٹ نہیں بلکہ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا، کہ پوری زندگی کے گناہ کیا ہوئے کہ نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو توبہ کا حق ادا کرے گا، اللہ کی طرف سچا رجوع کرے گا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور ایسے لوگ جھوٹ پر موجودگی بھی برداشت نہیں کرتے، ان کی صداقت کی غیرت، نہ تو خود جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی جھوٹی بات پر، بیہودہ بات پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب یہ لغو پر گزرتے ہیں، بیہودہ باتوں، بیہودہ کاموں پہ، مَرُّوا کِرَامًا، تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہا اگر جنت میں جانا ہے، جنت کی ریزیڈنس لینی ہے تو آج ہی اس کی پریکٹس کرنا ہے کہ وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیابی کی شرائط میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ بیہودہ باتوں، بیہودہ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں، جنت کے مسافر ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب اپنے رب کی آیات کا ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کو اپنے رب کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، انہیں قرآن پاک سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو بہرے اور اندھے بن کر اس پہ نہیں گرتے، یعنی سنی انسنی نہیں کرتے، پورے ہوش و حواس سے سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، قرآن پاک جب سنو تو اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے جوڑے، ہمارے اسپاؤس، ہمارے ہم خیال لوگ، ازواج میں اسپاؤس بھی آتے ہیں، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، اور ہم خیال لوگ، ساتھی، دوست، یہ سب ازواج میں آ جاتے ہیں۔ وَذُرِّيَّاتِنَا، اور ہماری اولادوں کو، قُرَّةَ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ ہمارے لیے ان کو عطا فرما، ہمیں گھر والوں سے خوشی ملے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ ربنا ہب لنا، اب ہب کیا ہے؟ گفٹ، اللہ یہ گفٹ دے دے، یہ تحفہ دے دے، اللہ تو نے ہمیں ہمارے زوج دیے، ہمارے ساتھی دیے، ہمارے دوست دیے، ہمارے فرینڈز دیے اور ہماری اولاد، اللہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کہ ہم اولاد کو دیکھیں، اولاد کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ اللہ ان کو ایسا نیک بنا کہ ہم ان کی نیکیاں دیکھ دیکھ کر خوش ہوں۔ اللہ ان کو اتنی عطاؤں سے فیض یاب کر کہ اللہ ہم ان کی عطائیں دیکھ کر، ان کی خوشیاں دیکھ کر، ان کے ہنستے بستے گھر دیکھ کر، ان کی مسکراہٹیں دیکھ کر، ان کی ڈگریاں، ان کی عزتیں دیکھ کر ہماری آنکھیں خوش ہوں، ہم خوش ہوں، اور اتنا خوبصورت ہے کہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے کہ اللہ موتی تو برسیں، آنسو تو برسیں، لیکن خوشی کے آنسو ہوں۔ اب دو طرح کے آنسو ہوتے ہیں، ایک آنسو وہ ہیں جو آپ کی آنکھوں کو گرم کر دیتے ہیں، تو یہ عربی کا محاورہ ہے کہ اقر اللہ عینک، کہ اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اب خوشی کے وقت بھی آنسو نکلتے ہیں اور غم کے وقت بھی آنسو نکلتے ہیں، اور غم کے آنسو کہا کہ اسخن اللہ عینک، کہ اللہ تیری آنکھوں کو گرم کر دے۔ اب ہم سب نے بھی دکھ کا کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، تو دکھ کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنکھوں کو گرم کر دیتے ہیں۔ میرے ابا جی فوت ہوئے تھے تو میں اتنا روئی تھی کہ میری آنکھوں پہ لگتا تھا کہ انگارے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی آنسو دے جو خوشی کے آنسو ہوں، اور ہم اپنے بچوں کی نیکیاں دیکھ کر اور ان کی خوشیاں دیکھ کر ہماری آنکھیں خوشی کے آنسو بہائیں۔ وہ نیکی، دین اور تقوی کے عزتوں کے اعلیٰ معیار پر ہوں، اور بہترین دعائیں کرنی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یہ بہت خوبصورت ہے کہ اللہ ہم اپنے بچوں کے امام ہیں، تو اللہ ہمارے اولاد اور ہمارے ماتحت ہم نیکیوں کے رہنما ہوں، ہم کلب کلاس میں ہوں اور اپنے بچوں کو اکانومی کلاس سے لے کر ہم ان کو وہاں پہ لے کر آئیں، اپنے ساتھ سوار کرا دیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو ان کے صبر کی وجہ سے بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ بالا خانے کس کو عطا کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو نرم اور پاکیزہ بات کرے گا، سلام کرے گا، کھانا کھلائے گا اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بالا خانوں کے آداب ہوں گے، ایٹیکیٹس ہوں گے کہ دعاؤں اور سلام کے ساتھ ان کو ریسیو کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی عمدہ جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دو کیا حاجت پڑی ہے تمہیں تمہاری میرے رب کو اگر تم نہ پکارو، اگر تم اس کو نہیں پکارو گے تو رب کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تم اس کو جھٹلا چکے۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو تمہاری جان نہ چھوٹے گی۔ یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے، لازم ہونے والا ہے۔